أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورہ احزاب آیات 9 سے 11۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جاءتکم جنود، جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی الاحزاب جو حزب کی جمع ہے، گروہ کو کہا جاتا ہے، اور جندن کی جمع جنود، لشکر۔ اب یہاں سے غزوہ احزاب کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں نصیحت کی گئی کہ اللہ کے دین کی راہ میں مخالفوں کی مخالفت اور ان کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ غزوہ احزاب 5 ہجری کو شوال میں واقع ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تھی، میثاق مدینہ کے نام سے اہل مدینہ سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں یہودی بھی شامل تھے۔ یہودیوں کے 3 قبائل میں سے بنو نذیر نے بدعہدی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ لیڈروں کو مدینہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش کے لیڈروں سے فریاد کی اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں۔ قریش پہلے ہی حملے کے لیے پر توڑ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ اور قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملایا، خاص طور پہ بنو غطفان کو جو ایک بڑا قبیلہ تھا، اور تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ قریش ابو سفیان کی سربراہی میں تھے، بنو غطفان اور حوازن عیینہ بن حفص اور عامر بن طفیل کی قیادت میں نکلے۔ یہودیوں کے قبیلے کے کوئی بن اخطب نے یہودیوں کے ایک اور قبیلے بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، حالانکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ امن اور صلح کر رکھا تھا۔ انہوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور معاہدے کی پرواہ نہ کی اور کافروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہاں پر لفظ جنود آیا ہے، تو اس میں قریش، حوازن، غطفان، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سب نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دشمنوں کی تیاری کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حکم دیا کہ مدینہ کی ان سمتوں سے خندق کھودی جائے جن سے حملے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ شمالی اور مغربی سمت میں 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی۔ 3,000 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے، اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس کام میں حصہ لیتے رہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اب جب لشکروں نے آ کر مدینہ کو گھیر لیا، یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ جاری رہا، لیکن کافر اس خندق کو عبور نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت آئی، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی، یہ تیز ہوا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا نصرت بالصبا، کہ میری صبا کے ذریعے مدد کی گئی۔ اشارہ اس ہوا کی طرف ہے جو تیز ہوا چلی تھی، جن سے مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے۔ وَأَطْفَأَتِ النِّيرَانَ، آگ بجھ گئی۔ وَأَكْفَأَتِ الْقُدُورُ، دیگیں اونڈل گئیں۔ وَجَالَتِ الْخَيْلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، اور گھوڑے ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ تو محاصرے کے آخری دنوں میں ایسی طوفانی آندھی آئی کہ خیموں کی چوبیں تنابیں اکھڑ گئیں، دیگیں الٹ گئیں، سواری کے جانور تتر بتر ہو گئے،
سردی کی شدت کے باوجود آگ جلانا ناممکن ہو گیا۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس ساری صورتحال میں دشمن خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے عافیت اسی میں جانی کہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے جو بھی تم عمل کر رہے تھے۔ اِذْ جَاءُوكُمْ، جب وہ چڑھ آئے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ صاحب تفسیر میسر لکھتے ہیں اِذْ جَاءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ مِنْ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِق، یعنی مشرقی جانب سے وادی کے اوپر سے چڑھ آئے تھے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، یعنی من بطن الوادی من جہت المغرب، کہ مغربی طرف سے وادی کے درمیان سے بھی آئے۔ تو دشمن ایک اتنی بڑی تعداد لے کر حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ غیر معمولی کیفیت تھی، خوف بھی فطری تھا، اس لیے فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئیں، ایک جگہ پر نگاہیں ٹک گئیں۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے مالت عن کل شیء الی عدوها من کل جانب، کہ نگاہیں ہر جانب سے ہٹ کر دشمن کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ وبلغت القلوب حناجرا، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، خاص طور پر جو لوگ کمزور ایمان والے تھے یا نفاق والے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ ایک طرف اہل ایمان تھے جن کا توکل اور یقین اللہ کی ذات پر تھا، دوسری جانب کچھ کمزور اہل ایمان اور منافقین بھی تھے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کر رہے تھے، بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں گمان۔ کبھی تو یہ گمان ہوتا کہ اللہ کی نصرت آئے گی اور کبھی مایوس ہو جاتے۔ یہاں پر یہ خاص طور پر منافقین کی کیفیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اہل ایمان کی حالت کو دوسری آیت مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور مومنوں نے جب دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ تو وہی صورتحال ہمیں پیش آئی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ سب کی کیفیات ایک جیسی نہیں تھیں، اس لیے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت اہل ایمان کا امتحان لے لیا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ بالکل ہی ہلا دیے گئے تھے۔ حالات نے اہل ایمان کو بڑی ہی سخت آزمائش میں ڈال رکھا تھا اور نہایت ہی بری طرح جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ ایک طرف ہر جانب سے دشمنوں کی یورش ہے، اور دوسری طرف اپنی صفوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کا وجود ان حالات کو دیکھ کر بالکل ہی ہمت ہار بیٹھا ہے اور طرح طرح کے شبہات ظاہر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کے لیے اہل ایمان کو اس قسم کے امتحانات سے گزارتا ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے تمام اہل ایمان کو عافیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔